اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ ہیوسٹن اسٹوڈیو سے، ہیوسٹن ٹیکسس سے. اور الحمدللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ سے ہماری گفتگو مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی کافی گفتگو کی، ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کی، اور اب انشاءاللہ کل بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صبا کو انشاءاللہ دعوت دیں گے. اور اب جو یہ دوبارہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کی صورتحال ہے، اور اس میں اب ہمارے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، ویل ٹرائی ٹو ٹاک ٹو ہر، اور ان سے ہم سوال جواب انشاءاللہ کریں گے اور اپنی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے. اور اس دورانیے میں انشاءاللہ ماہ شعبان، اور انشاءاللہ اللہ نے اجازت دی تو ماہ مبارک رمضان کریم میں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ ذکر اہل بیت، ذکر پروردگار کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آج جو ہے انشاءاللہ جو گفتگو ہے، میری بہت اسپیشل گیسٹ ماشاءاللہ سے الحمدللہ شی از ہیئر. بہت جب بھی آتی ہیں بہت اچھی، بہت پیاری گفتگو ہوتی ہے، بہت ڈیپتھ ہوتی ہے باتوں میں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ سے شاعرہ ہیں، شاعرہ اہل بیت ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں شعر کہنے کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ خاص شرف ہے، یہ خاص عطا ہے جو رب العزت اپنی بارگاہ سے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ویلکم کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ ہم ان سے بات چیت کریں گے. میں ویلکم کروں گی سسٹر تسنیم عابدی صاحبہ کو. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. الحمدللہ آج الحمدللہ، اور ایک نئی بات جو مجھے پتہ نہیں تھی، میرے علم میں نہیں تھی، اور آپ کی اجازت سے میں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے، کہ تسنیم آنٹی از آلسو ذاکرہ اہل بیت. الحمدللہ بہت لمیٹڈ حلقے میں پڑھتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے شی ڈز ذکر اہل بیت. تو اشعار بھی کہتی ہیں ماشاءاللہ، ذکر بھی کرتی ہیں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، انہیں سلامت رکھے انشاءاللہ. آج بہت جو شکریہ ناظرین کوکب، تم نے جو یہ حوالہ دیا اس کا بہت شکریہ. یہ تو اس وہاں سے عطا ہوتی ہے جو کچھ لفظ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، چاہے نظم میں یا نثر میں اگر تعریف ہو خدا کی یا محمد آل محمد کی، تو میں کہتی ہوں گر قبول افتد زہ عز و شرف. اگر وہاں قبول ہو جائے، ایک لفظ قبول ہو جائے، تو ہماری تو بگڑی بن جائے. تو بے بہت شک تم لوگوں نے پھر بلایا اور آج پھر موقع دیا، تو یہ گفتگو جو ہے پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ ہم نے تسنیم آنٹی سے بات کی ہے، جب تک ان کے لیے ممکن ہوگا تو انشاءاللہ ایوری سنڈے شی از گوئنگ ٹو بی ود اس. ہم مختلف موضوعات پر، بڑے اچھے اچھے موضوعات ہیں تسنیم آنٹی کے ذہن میں جو یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھیں، جو بھی ماشاءاللہ ان کا ایکسپیرینس، ان کا انفارمیشن، نالج، جو کچھ بھی. اور انشاءاللہ وی آر ویری تھینکفل کہ آپ یو آر کمیٹنگ کہ انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے انشاءاللہ سلسلہ سنڈیز کو انشاءاللہ. تو آج ناظرین جو دعا کا موضوع ہم نے چنا ہے، جو آپ کو اسکرین پر بھی اس وقت نظر آ رہا ہے، وہ دعا کے حوالے سے، کہ دعا کی اہمیت. اور ظاہر ہے کہ موضوع جو ہے اس کو ہم اجمالی طور سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، بہت ہی سرسری. یہ اتنا اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ اس پہ گفتگو جو ہے وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی. اس میں بہت کچھ
اس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، بہت کچھ اس میں ڈسکشن کی ضرورت ہے، دعا کے حوالے سے معرفت کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ اور آج اور ایک بہت خوبصورت موضوع دعائے کمیل. دعائے کمیل ظاہر ہے کہ اب آپ کہیں گے میں نے اتنے دو بڑے بڑے موضوع، ایک تو دعا اور پھر اس کے ساتھ دعائے کمیل، تو اس میں پریشان، میں نے جیسے کہا نا کہ اٹ ول بی اے سرسری، اے کرسری گلانس. ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور وہ بھی ہم جلدی ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم دعائے کمیل کی سمجھ لیں ابتدا، تھوڑا سا انٹروڈکشن ٹو دعائے کمیل، اور اس سے پہلے ہم دعا کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے کہ دعا کے معنی کیا ہے، دعا کا مفہوم کیا ہے، اس کا جو ہے سائیکولوجیکل اس کا بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں ائمہ اطہار کی دعائیں ملتی ہیں، اور دعا کے حوالے سے مختلف احادیث، واقعات، انشاءاللہ بہت کچھ ہے. ناظرین تو آج کے پروگرام میں جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ آپ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تسنیم آنٹی سے اب سارے سوال جو ہیں وہ انشاءاللہ تسنیم آنٹی انشاءاللہ آپ کی نالج سے آج ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور پہلے تو ہم انٹروڈکشن میں اپنے ناظرین کے لیے کہ دعا کا یعنی دعا کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے ایکچولی، اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کیجئے انشاءاللہ. ضرور ضرور. یقیناً یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع موضوع ہے، اور دعا کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ نا کیونکہ زبان و بیان سے تھوڑے سے واسطہ رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، تو میں چاہوں گی پہلے اس کے تھوڑے سے لفظی معنی بتا کر اور پھر اس کی آگے بات ہم کریں. اور یہ بتا دوں کہ تمہاری محبت اور بہت تمہاری ذرا نوازی ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، میرے پاس نالج اور اس کی، بلکہ یہ پلیٹ فارم جب ملتے ہیں یہ شاید ہماری نالج جو ہے نا بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جو میرے پاس علم ہے، اور تم تو مسلسل ایک یہ پروگرام کرتی ہو، جو تمہارے اندر ایک فلو ہے جو میں ماشاءاللہ وہ دیکھتی ہوں. تو بہرحال تو دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو دعا کے بارے میں میں بتاؤں کہ دعا جو ہے نا یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے جو مترادف یا اس کے جو ہم معنی الفاظ ہیں نا، ان کا مطلب ہوتا ہے التجا کرنا، التجا کرنا، استدعا کرنا یا درخواست کرنا. یعنی اور یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جب آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، کوئی ڈیزائر ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں، یا کسی اعلیٰ منصب کے درخواست ہمیشہ کسی مرتبے پہ فائز کی جاتی ہے. تو دعا جو ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لغوی معنی تو اس کے ندا یا التجا یا پکار کے ہیں، لیکن جب ہم اس کو مذہبی اپنے اصطلاح میں دیکھتے ہیں، یعنی دین اسلام کے اصطلاح میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کے لیے، کسی حاجت کے لیے اس سے مانگنا. اور یقیناً یہ جو دعائیں ہیں نا، دعا جو ہوتی ہے اس کے لیے میں یہ بتا دوں کہ تقریباً آپ ہر مذہب میں دیکھ لیں، باہر یعنی مذاہب کے اعتبار سے بھی اور جو لادین ہیں وہ بھی، اگر آپ کبھی کسی بیمار کے پاس کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جائے گا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں آپ کا ویلویشر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا آپ کے لیے میں یہ چاہوں گا، میری یہ خواہش ہوگی آپ کے لیے کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. تو یہ جو خواہش اور یہ جو ایک التجا ہے نا، اس کو جس طریقے سے سامنے والے فرد سے آپ کرتے ہیں، جب یہی کیفیت جو ہے نا اپنے رب کے سامنے ہوتی ہے تو مذہبی اصطلاح میں اس کو دعا کرنا کہتے ہیں. تو یقیناً دعا یہ بہت وسیع وہ ہے موضوع، اور لیکن یہ کہ بہرحال دعا کے ہم لفظی معنی اسی طرح لیتے ہیں. جی کوکو. اللہ کے آگے جو ہے دستے دعا جسے ہم کہتے ہیں بلند کرنا اور اللہ سے مانگنا. اور ہر شخص جو ہے دعا کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اور جس چیز کی ضرورت انسان شدت سے، اور یہ فطری طور سے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان جو ہے وہ دعا کی ضرورت کو محسوس کرے گا. ہر شخص، جیسے تسیم آنٹی نے کہا، اس کا وہ مذہب سے تعلق نہیں، ایون جو ایتھیسٹ بھی ہے، جو کسی خدا کا انکار کرنے والا ہے، یعنی کسی خدا کو ماننے والا نہیں ہے، وہ بھی دعا کی شدت کو محسوس کرتا ہے. اور یہ ایک فطری عمل ہے
اور یہ اسی طریقے سے ایکچولی جو توحید کے جو لاجیکل پروفس دیے جاتے ہیں اس میں ایک یہ پروف آتا ہے کہ انسان جو ہے جیسے آج کل کی جو کیفیت ہے اس وقت بھی دیکھیے ایتھیسٹ پوچھ رہے ہیں ویئر از گاڈ ان دس سچویشن. یہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں ایک طنز کے انداز میں خدا پرور یا مواحد لوگوں سے ان کا یہ خطاب اس انداز سے ہے کہ گویا وہ ایک طنز کر رہے ہیں, لیکن میں اسے اس پرسپیکٹو سے دیکھوں گی کہ وہ ان کی سب کانشیس میں جو ان کی ایک ضرورت ہے کسی ایسی ہستی کا دامن تھامنے کی جس کے لیے ان کے اندر سے ان کی فطرت کو یقین ہے کہ وہ بچا لے گا. تو دیٹ از دا کوشچن دیٹ از آن دا, چاہے وہ انسان جب کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے, کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا, کوئی بچانے والا نہیں ہے, لیکن اس سمندر کے بیچوں بیچ طوفان میں جب انسان تنہا ہوتا ہے, ڈوب رہا ہوتا ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے, لیکن اس کے اندر فطری طور سے ایک اس کے اندر ایک بیداری ہوتی ہے, اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا. تو گویا ہر شخص جو ہے وہ دعا کی شدت کو محسوس کرتا ہے, اور جو چیز جو ہے اس کی انسان جو ہے وہ فطری طور سے جس کی ضرورت کو محسوس کرے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور ہمارے دین اسلام میں تو ظاہر ہے کہ جو دلائل ہماری عبادت نماز مثلا نماز کے اندر ہمیں 5 وقتہ نماز, اور ہم نماز کو دیکھیں تو سراپا دعا ہے, ہمیں سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا, اور یہ دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایون سجدے میں رکوع میں ہمیں ہر موقع پر یہ یعنی دعا نماز کے دوران ہم کوئی ایکسس کلام نہیں کر سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے سجدے کی حالت ہو, رکوع کی حالت ہو, یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ دعا کریں, سجدے کو طول دیں, اور جب تسبیح کے ساتھ جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ چکے اس کے ساتھ سب سے افضل ترین دعا تو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا, اور اس کے علاوہ دیگر ادعیات جو کہ آپ دوران سجدہ یا رکوع کے دوران آپ, اور ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ تو ہے ہی دعا. تو یہاں تک بات پہنچی ہے تو میں چاہوں گی تسنیم آنٹی سے پوچھوں کہ کیا دعا بھی لائک از اٹ عبادت, یہ ناظرین ہم یہ پیغام کہ یہ دعا بھی کیا عبادت ہے؟ ہاں یقیناً ابھی خود تم نے جیسے کہ گفتگو میں کہا اور بہت صحیح بات کہی, اور ایسا ہی ہے کہ نماز جو ہے نا جو سب سے مقدم عبادت ہے وہ بھی دراصل دعا ہی ہے. اگر تم دیکھو تو اس میں تمام جتنا بھی زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے وہ دعا پہ مشتمل ہے, اور ابھی بہت اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ حمد جو ہے وہ تو ہے ہی مکمل دعا, پہلی آیت سے آخری آیت تک. تو دراصل عبادت جو ہے نا, ہم پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا دعا کی صورت میں ہو, یعنی ہم اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی الگ الگ موقع ہوتا ہے. یعنی میرے الگ الگ موقع سے مراد یہ ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے وقت مقرر ہے, جس کے لیے شرائط مقرر ہیں, ہے نا. ان شرائط کو جب پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد خدا کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, میں اکثر ایک بات کہتی ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھو خدا وہ ہے جو ہر گھڑی ہمارے سامنے ہے, وہ ہر گھڑی ہمارے سامنے ہے. کیا خالی حالت نماز میں تھوڑی وہ ہمارے سامنے ہے, مگر ہم ہر وقت اس کے سامنے نہیں ہیں, ہماری تیاری نہیں ہے ہر وقت اس کے سامنے کی. بالکل, بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے مصلی عبادت پہ جاتے ہیں نا تو اس وقت پوری دنیا کو نا ترک کر دیتے ہیں, ساری دنیا. یعنی اس وقت مصلی عبادت پر ہم, اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو اعتکاف میں ہوتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتے, کسی سے رابطہ نہیں رکھ سکتے, کسی سے واسطہ نہیں ہوتا, ایک کنیکشن ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک کنیکشن کتنا مضبوط ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا انحصار ہے معرفت پر. اور معرفت کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا, یہ اویئرنیس نہیں ہوگی, یہ نالج نہیں ہوگی کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں, میں جس کے سامنے کھڑی ہوں اس کی کیا صفات ہیں, وہ میں اس سے ہم کلام ہوں, وہ سنتا بھی ہے یا نہیں, میں جس سے ہم کلام ہوں وہ میرے حال سے واقف بھی ہے یا نہیں, وہ میں اس سے رحم کی اپیل کر رہی ہوں
تو کیا وہ رحم کرنے کا مجاز ہے بھی یا نہیں، یا میری حالت ایسی ہے کہ وہ مجھ پر رحم کرے گا یا نہیں. تو یہ اپنا اور اپنے اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے نا، یہ معرفت کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے. اور میں ایک بات اور اس سلسلے میں کہوں کہ نماز جس طریقے سے میں نے بھی کہا کہ عبادت ہے، اور پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی جو اسی موضوع کے حوالے سے ہے کہ دیکھو کہا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو. تو نمازوں کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ختم ہو گئی نماز؟ نہیں، روحانی طور پر ہم حالت نماز میں رہیں. ہمارا جسم اگر مسلح عبادت پہ نہیں ہے، تب بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی کے سامنے ہیں، ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں، جیسے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کرتی تھی کہ چکی بھی پیستی جا رہی ہیں اور تسبیح بھی پڑھتی جا رہی ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ معرفت کی منزل تھی. وہ معرفت کی یہ منزل تھی کہ ہماری روح کا کنیکشن نہ ٹوٹے. اگر ہمارے اعضاء و جوارح کا دنیاوی کاموں کی وجہ سے ایک کنیکشن ٹوٹ بھی جائے یا ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دل کا سلسلہ جو ہے وہ جڑا رہے. بالکل، بے شک. تو اس وجہ سے نا دعا جو ہے وہ یقیناً عبادت جو ہے نا، اس کے لیے اس کے اندر لطف جبھی آتا ہے اور اس کے اندر تاثیر بھی جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس میں کی پہلی منزل معرفت کو سمجھ لیتے ہیں. اور معرفت کی وہی امیر المومنین والی بات پھر کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ عارفانہ نماز یا عارفانہ عبادت کچھ اور ہوتی ہے، تاجرانہ کچھ اور ہوتی ہے، اور عارفانہ کچھ ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر یہ معرفت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت جو ہے، دعا ہو یا نماز ہو، ان عبادتوں کے لیے ہمیں معرفت الہی کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اس کی ذات پہ یقین ہے. پھر اس کے بعد یہ دیگر مراحل تو بات کیا ہوئے ہیں سارے. بالکل بالکل، بے شک. بلکہ ناظرین اس حوالے سے میں خوبصورت ایک تو ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ افضل العبادہ الدعاء، کہ افضل العبادہ یعنی بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. تو دعا ظاہراً یعنی کہ عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے، یعنی دونوں انٹرچینجبل ہیں. آپ جب دعا مانگ رہے ہو تو حالت عبادت میں ہوتے ہیں، اور عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو، اب دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر دعا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے. اچھا، خوبصورت بات ناظرین، تسیم آنٹی I'm sure کہ آپ کو اور اس میں اس کی بیوٹی میں جو ہے وہ آپ کو لطف آئے گا کہ دعا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال کا ہی اس میں بیان ہو، یعنی کوئی سوال ہی کیا جائے. بعض اوقات حمد و ثناء الہی کا بیان جو ہوتا ہے وہ بھی دعا کہلاتی ہے. اور اس میں ہمیں پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعائی و دعاء الانبیاء، کہ بہترین دعا، خیر الدعا یعنی بہترین دعا میری دعا اور انبیاء کی دعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو اس میں گویا کہ اس کے اتنا خوبصورت کہ ان تحمیدی جو کلمات ہیں ان کو دعا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تعبیر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یعنی اس طریقے سے ستائش بیان کی گئی ہے، اس میں کوئی سوال کی نوعیت تو نظر نہیں آ رہی، مگر اس میں یہ جو جملات ہیں طلب سوال سے اگر اس کو واقعی نزاکت اور لطافت سے محسوس کیا جائے تو یہ طلب سوال سے خالی نہیں ہے کہ جب ایک انسان، ایک فقیر آ کے ایک کریم کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور جب اس کو کہنے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو، جو مولا کائنات کی مناجات ملتی ہیں کہ پروردگار عالم کی عظمت بیان کرتے جاتے ہیں اور مانگ کچھ نہیں رہے، بس بیان کر رہے ہیں عظمت پروردگار اور اپنی حقارت اور اپنا انا مسکین، اور یہ دعائے کمیل کا انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے تو گویا. اور وہ جو سبت جعفر نے جملہ کہہ دیا وہ بار بار وہ خیر اس کی ایک تکرار ہو جائے گی، لیکن میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہیں، ان کو معلوم ہے، ان کو سب ہے خبر.
तो असल क्या हुआ, आंख में जो नमी आ गई. तो ये इट्स लाइक इट जस्ट, यानी अल्लाह की अजमत का बयान भी दुआ है ना. जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक सवाल मौजूद हो, मगर ये, और ये इतनी खूबसूरत, नाज़रीन मैं सोच रही हूँ आज के लिए आप सबके लिए एक बेहतरीन तोहफा है कि ये कलिमात हम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन में लाएं, दुरूद व सलाम भेजें और उसके बाद ये कलिमात अदा करें. परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह जब हम कहेंगे जरूर कि बेयदे कल खैर, के तेरे हाथ से सिर्फ खैर ही खैर है, बेहतरीन मिलता है, खैर ही खैर खैर मिलता है, और वह अला कुल्ले शैइन बिल्कुल कदीर, तू कुछ भी दे सकता है. तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो है और अजमत, वो परवरदिगार आलम उसके तहत हर दुआ को, हर हाजत को बिला बिल्कुल कहे इंशाल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह. जी तस्लीम आंटी. हाँ तो बहुत अच्छी बात ये तुमने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो वो कॉल बताया, उनकी हदीस जो बताई, तो मुझे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की भी वो हदीस याद आई कि उन्होंने कहा कि तुम्हें अंबिया के हथियार से आरास्ता होना चाहिए. बेशक बेशक. उन्होंने कहा था कि तुम्हें अंबिया के हथियार से आरास्ता होना चाहिए. तो उनसे पूछा गया कि ये अंबिया का हथियार क्या है? कहा दुआ. यानी ये हथियार आम आदमी भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है. तो दुआ एक हथियार है. और जैसा कि मैंने अभी कहा कि दुआ और इबादत, इसके लिए पहली मंजिल मार्फत, ठीक है, और बिल्कुल मार्फत जितनी हासिल होगी उतना यकीन हासिल होगा. जितना यकीन हासिल होगा उतनी ही दुआ जो है वो पुरतासीर होगी. दुआ बिल्कुल. जब मैं अपने अल्लाह को 2 मरतबा या 4 मरतबा या 70 मरतबा पुकारती हूँ ना, तो मैं एक बाहैसियत बशर के एक बात कहती हूँ और सोचती हूँ कि बिल्कुल दरअसल ये मैं अपने को सुना रही हूँ. मेरा खालिक तो एक आवाज में सुन लेता है, बल्कि बगैर आवाज के सुन लेता है. बिल्कुल. मैं जिस खालिक की मानने वाली हूँ या जिसे अपना रब समझते हैं हम सब, वो उसको तो हमारी लोग अक्सर ये भी एतराज करते हैं ना, और अक्सर मगरिबी मुफक्करीन ने खुसूसन ये एतराज किया कि तुम्हें क्या जरूरत है कि वो खुदा जो तुम्हारी हाजत ही को नहीं समझता, उसके आगे तुम दस्ते दुआ बुलंद करते हो. तो बात यह है कि उसका बड़ा खूबसूरत डॉक्टर अली शरीयती की किताब जो है जिसमें यानी दुआ के ही बारे में है, वो उन्हीं ने कहा कि ना, कार्ल मार्क्स के लिए कहा, उनके लिए मैंने कहा कि ये असल में दरअसल ये जो हम दुआ करते हैं ना, ये अपनी यकीन को तकवीयत देते हैं. ये हमारी यकीन को तकवीयत है, ये हमारा तवक्कुल है. और यही वजह है कि खाली दुआ नहीं की जाती है, दुआ के साथ कोशिश भी की जाती है. बिल्कुल बेशक. जब बीज बोया जाता है ना, तो एक किसान बीज बोने के बाद फिर ये काम करता है, जमीन को नरम करता है, बीज डालता है, फिर पानी डालता है, फिर देखभाल करता है, लेकिन बीज से पौधा निकालना उसका काम नहीं है. यहां दुआ की जरूरत है. बारे इलाहा, इसमें से इसमें से एक ऐसा पौधा निकाल दे जो जिससे मेरी अच्छी फसल तैयार हो. फिर जब वो फसल निकल आती है तो उसे अपने इर्तिका के मराहिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है. कैसी भी हवाओं को भेज दे वो, यानी वो जो बादे समूम है, अगर वो आ जाए, जहरीली हवाएं आ जाएं, तो वो सारी फसल खराब हो जाएगी. तो इंसान जो है वो कभी भी कुल इख्तियार, वो उसका ये गलत फहमी है कि वो कुल इख्तियार रखता है, रख ही नहीं सकता. और दूसरी बात जो ये है कि दुआ जब दिल से की जाती है तो फिर कोशिशें भी ज्यादा की जाती हैं. इस्लाम किसी फर्द को जमूत के हालत में नहीं देखना चाहता. वो कहता है दवा करो और उसके बाद शिफा के लिए दुआ करो. वो ये नहीं कहता कि यानी बगैर दवा के, बगैर इलाज के घर में बैठ के और कहो कि बारिला इसको शिफा दे दे. नहीं, बल्कि आयम्मा की हमारी जो जिंदगियों की मिसालें हैं उससे भी ये मालूम होता है. अब बल्कि मुझे तो इकबाल का वो जवाब शिकवा का वो बंद याद आ गया कि दुआ कैसे पूरी. हाँ, अगर इजाजत हो तो वो, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम शायर और अदीब अपने हिसाब से अशार जो हैं वो हमें याद रहते हैं, और वो तो जवाब शिकवा में हमारे लिए तो बड़ी, जब इंसान की दिल की आवाज आह जो थी वो इकबाल के दिल से निकली थी, तो वो पहुंची गर्दों तक. जब वो गर्दों तक पहुंची, आसमान तक पहुंची,
تو وہاں سے کیا آواز آئی اقبال وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اثر رکھتی ہے, بے شک, پر نہیں طاقت پرواز مگر طاقت رکھتی ہے. پرواز مگر رکھتی ہے, ہاں, بے اور شک بے شک. قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے. یعنی کیا بات ہے, یعنی اصل میں دعا جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے, پاکیزہ کیا لوگوں سے منسوب. خوبصورت بیوٹیفل بات کہہ دیے, پھر دوبارہ, قدسی الاصل ہے, ہاں, رفعت پہ نظر خود رکھتی ہے. رفت پہ نظر سبحان اللہ, رکھتی ہے, سبحان اور اللہ, اور بیوٹیفل. اور خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ نظر کرتی ہے. کیا بات ہے, خاک کیا بات ہے, سبحان اللہ. خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ نظر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. یہ نالے کیا بے بات ہے, باک ہے, یہ پر سبحان اللہ, تاثیر. سبحان اللہ. میرا اس امید کے ساتھ میرا جو کام ہے میں وہ کروں گی, لیکن اس کے بعد میں اپنے اللہ سے یہ جس طرح ایک اپنی ماں سے مانگتا ہے, اور یہ بالکل, سوچ کے مانگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے یہاں سے دودھ ملے گا, مجھے یہاں سے غذا ملے گی. اسی طریقے سے ہمیں ذات الہی پر توکل ہونا چاہیے, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی آ جائیں. بے جب شک بے کوشش شک, ہے اللہ ضرور دعا کو پورا کرتا ہے. بے تو شک بے شک بے شک. یہ خوبصورت علامہ اقبال نے تو کہاں سے کہاں یعنی انسان کی سوچ کو پہنچایا ہے, اور واقعی ان کے میں سمجھتی ہوں جو آپ نے آخری جو مصرع پڑھا مجھے یاد نہیں, لیکن آخری مصرع کیا تھا؟ آسماں چیر گیا نالے مستانہ تیرا, آسماں چیر گیا, کیا بات ہے, نالے بے آسماں چیر باک, گیا نالا نالے بے باک تیرا, بے باک, نالے بے باک نالے بے تیرا. باک, آسماں چیر ہم گیا نالے بے باک تیرا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دلوں کے آسمان کو بھی چیر جاتے ہیں, جو علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں, اتنی یہ میں سمجھتی ہوں معرفت ہے, یا ان کا خلوص ہے, یا واقعتاً ان کا جو یہ خلوص نیت ہے کہ واقعتاً ایک قوم کے اندر جو ہے وہ چینج پیدا کی جائے, کہ واقعی یہ اشعار جو انسان کو اندر سے whenever you listen to علامہ اقبال تو آپ اندر سے بلند اور بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں, اور ایک دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, دل میں ایک خواہش ہوتی ہے, ایک امید آتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. جی تسنیم آنٹی کچھ کہہ رہی ہیں. ہلو, بالکل. ہاں, بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو چاہے ہم اقبال کا حوالہ دیں اور چاہے دیگر شعراء کو دیکھیں, اصل میں نا ہم وہی سب چیزوں کا ایک دوسرے سے راستہ ہے, انٹر لنک ہے سب چیزیں. میں نے بتایا بے شک, عبادت, اور عبادت میں معرفت اور معرفت میں یقین, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ زنجیروں کی کوئی کسی کڑی کو ڈھیلا نہیں کڑیاں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہاں, ایگزیکٹلی, بالکل اگر یہ کڑی کوئی ایک ڈھیلی ہو جائے گی نا, تو پھر وہ عبادت جو ہے نا وہ عادت بن جاتی ہے. وہ پھر بالکل. اس مسلح پہ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں, اور اتنا بھی ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو نہیں کھڑے ہوتے, اس لیے کہ یہ رفتہ رفتہ کی عادت ایک روز ضرور عبادت بھی بن جائے گی. بے جس شک دن بے شک, انشاءاللہ. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ایک دستک ہے. دعا جو ہے نا, یہ ایک دروازے پہ, ایک رحیم ایک کے دروازے پہ دستک ہے. ایک کریم کے دروازے پر دستک ہے, بالکل, بے شک بے شک بے شک. اور اگر یہ انسانوں اگر کی بالکل بالکل جی جی بولو, بالکل. جی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو انسان ہی اگر کوئی کریم ہوتا ہے تو ہاں, جو کریم انسان ہے اسی کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے تو اس کا دل مچل جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو حاجت مند آیا ہے اس کی حاجت کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے. تو کہاں وہ رب العالمین, کہاں وہ کریم پروردگار ہاں, کہ جس کی رحمت کی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی جو رحمت کے 100 حصے حدیثوں میں ملتا ہے, اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے تمام مخلوقات پہ تقسیم کیا ہے. تو اب یہ ماں کے اندر جو بالکل. محبت میں جو اتنی انتہا سے زیادہ محبت نظر آتی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا ایٹ لیسٹ دنیاوی مخلوقات میں, تو وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. 99 حصے وہ عطا کرے گا روز قیامت. تو نہیں معلوم کہ وہ کیا رحمت ہوگی, وہ کیا کرم ہوگا جب ایک حصہ رحمت کا ہی ہے جس کا مشاہدہ اس دنیا میں کرتے واہ ہیں. واہ تو بے واہ شک وہ واہ کریم واہ, پروردگار ہے, دستک دی جائے گی تو وہ عطا کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہے جو بالکل. سب کچھ دے سکتا ہے, بے شک بے شک. ناظرین ایک اور بات جو میں تسیم آنٹی سے اور سوال کہ
ایک دعا جو آج کل چونکہ ہم لوگ جو بات سب کر رہے ہوتے ہیں، سائنٹیفک ایج ہے، ٹیکنالوجی کی ایج ہے، بہت ساری چیزیں دیکھیے انسان کی عقل کے حوالے سے نازل یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری عقل اسٹل، اور یہ تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ جو ہمارے مائنڈ کی جو ریئل کیپیسٹی ہے اس کا لیس دین 15% ہم نے ابھی یوز کیا ہے، لیس دین 15%. بالکل ابھی 85% از اسٹل لیفٹ ٹو بی ایکسپلورڈ. تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس 15% میں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہماری بالکل عقل کی کمی ہے. اس میں ابھی ہمیں انتظار کی ضرورت ہے کہ عقل جو ہے کمال تک پہنچے تاکہ اور حکمت اور مصلحت پروردگار جو ہے وہ سمجھ میں آئے. لیکن پھر بھی انسان جہاں تک یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو اطمینان قلب ہوتا ہے کہ جب وہ لاجیکلی عقل جو ہے کسی چیز کو درک کرتی ہے تو اس کو ایک لطف محسوس ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا وہ انفارمیشن نالج جو ہے عقل کی ایک طرح سے غذا ہے. تو دعا جو ہے یہ بھی اگر اس کو نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے، سائیکولوجیکل اس کے پرسپیکٹیوز آپ نے کچھ تو ابھی بیان بھی کیا کہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور سے، تو اس کی کیا نفسیاتی فوائد کیا ہیں دعا کے، اور اسپیشلی آج کل کی سچویشن میں جیسے کہ کووڈ-19 کا بھی تھوڑا سا ذرا ہمارا پرسپیکٹیو میں وہ بھی ہے کہ اس موقع پر دعا ہمارے لیے کتنی بڑی ایک نفسیاتی طور سے کتنی سپورٹ ہے، اور کیا اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں؟ بالکل اس وقت یہ جو کووڈ کا یہ دور ہے اور جو اس قدر زمانے کے اندر ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک دم لگ رہا ہے کہ دنیا منجمد ہو گئی ہے، رک گئی ہے، ساکت ہو گئی ہے، جو اتنا بھاگ بالکل رہی تھی اس میں سوچنے کا بھی موقع ملا ہے، تدبر کا بھی موقع ملا ہے، اور اس بات کا بھی موقع ملا ہے انسان یہ سوچے کہ سائنس بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. بے جب شک. تک ہم سمجھ لیں گے کہ سائنس جو ہے نا وہ ایک علم کا نام ہے، اور علم سارے اسلامی ہوتے ہیں، جتنے انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں وہ سب علم جو ہے وہ اسلامی ہے. تو نفسیاتی طور پر نا دعا جو ہے میں بتاؤں کہ آج کے زمانے میں یہ جو کووڈ کا ہے یہ بھی دور، اس سے پہلے بھی جو ایک بڑا مسئلہ دنیا کے لیے اس وقت ہو گیا ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا ہو گیا ہے. اور بلکہ ہمارے پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ مریض ہے نا اتنے اس کے حساب سے ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں، نفسیاتی ڈاکٹرز. اور نفسیات کے حوالے سے نفس جس کو ہم کیا کہیں، کبھی تو وہ روح کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسان کے اندر ایک طاقت کے طور پر جو کبھی شر کی طرف لے جاتا ہے، کبھی خیر کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت تفصیل طلب بات ہو جائے گی پھر کہ یہ تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ. تو اس پر نہیں جائیں گے، ہم صرف نفسیاتی بات کے حوالے سے کریں گے کہ ایک مریض کو بلکہ ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اخلاقی اور روحانی سہارے کی، ضرورت ہوتی ہے اسے. وہ لاکھ انکار کرتا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ صرف دوا سے نہیں، کہتے ہیں اس کی آب و ہوا اچھی ہونی چاہیے، اس کے ارد گرد لوگ اچھے ہونا چاہیے، اس کے باتیں کرنے والے اچھے ہونا چاہیے جو اس کے حوصلے کو بڑھائے. اس بالکل لیے بے شک. ول پاور یا جسے قوت ارادی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. دوا کے ساتھ دیکھو تم تو ڈاکٹر ہو اور اس حوالے سے جانتی ہو کہ ایک ہی دوا 2 مریضوں کو دی جاتی ہے، ایک پر اثر ہوتا ہے ایک پر نہیں ہوتا، ایک بالکل سے جاتی ہے ایک کو شفا نہیں ہوتی. یہ شفا ہونا اور شفا نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ صرف دوا نہیں ہے، انسان کے اندر اپنی قوت ارادی اور تقدیر کے فیصلے یہ بالکل بے ساری شک. یہ شامل حال ہیں. اور کسی نے امام سے ابھی میں اس گفتگو کو آگے بتاتی ہوں لیکن اس موقع پہ یاد آ گیا امام علی علیہ السلام کا کہ کسی نے کہا گیا ہے کہ تقدیر تو پہلے لکھ دی گئی ہے، اور جب تقدیر لکھ دی گئی ہے تو ہر چیز رزق اور زندگی اور سب چیزیں لکھ دی گئی ہیں، تو اب ہم مانگ کے کیا کریں؟ یہ شب قدر میں یا دیگر راتوں میں تو کہا کیا پتا یہی لکھا ہو کہ جب تو مانگے گا تو ملے گا، تو ملے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ بے شک. کیا پتا تو اپنی تقدیر کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کیا پتا تیری تقدیر میں یہ ہو کہ جب تو طلب کرے گا اپنے مالک سے تب ملے گا.
تو نفسیاتی طور پر تو بہت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھو انسان کی زندگی کبھی اسموتھ نہیں ہوتی. انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہے، جس کو کبھی آزمائش ہم کہتے ہیں، کبھی امتحان کہتے ہیں. تو اس دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے. اور یہ بڑی بڑی یعنی دل کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں. بالکل بے یہ شک ایسی چیزیں ہیں کہ بڑے سے بڑے امتحان کا مقابلہ اس یقین سے کیا جا سکتا ہے، اگر بے یقین کی. شک بے شک بے شک. اچھا پھر دعا کرنے کے بعد نا پھر انسان امید لگا کے بیٹھتا ہے. امید بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نفسیاتی طور پہ بتا رہی ہوں. امید اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، کسی بیمار کے لیے، یا ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو کسان ہوتا ہے وہ امید کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے کام کا نتیجہ اچھا ملے گا. تو ایک بات تو یہ تو ساری پازیٹو باتیں ہو گئی، اور نیگیٹو باتوں سے کیسے دعا یعنی ہماری میں کمی لاتی ہے، ہماری منفی باتوں میں کیسے کمی لاتی ہے. انسان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر کچھ مل جاتا ہے نا، علم مل گیا، دولت مل گئی، یا دیگر اور دنیاوی نعمتیں مل گئی، اولاد مل گئی، تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. بالکل یہ جو تکبر کو توڑنے کی چیز ہے نا، یہ دعا ہے. کیونکہ دعا یا عبادت، بلکہ دعا ہی کی ہم بات کر لیں کہ دعا جو ہے نا وہ انسان کی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کو انکساری یا عاجزی کہا جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک دعا دراصل الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت قلب کا نام ہے. بے کہ شک میں بے شک اپنے مالک کے سامنے کھڑی ہوں، مالک تو بے نیاز ہے لیکن مجھے تیری ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھے تیری ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے، مجھے آنے والے پل کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کل کی میری زندگی جو ہے نا وہ کیسی ہوگی. تو وہ جو امیر المومنین یاد آتے ہیں کہ بیم و رجا، مومن جو ہے نا وہ بیم و رجا کے درمیان رہتا ہے. بالکل بے اور یہ جو شک بے بیم، شک یہ خوف اور یہ امید، یہ اس کے لیے یہ بین مثال ہے دعا کے حوالے سے. دعا سے اسی پہ کرتی ہے، دعا سارا انحصار اسی پہ کرتی ہے، یا معرفت اسی پہ انحصار کرتی ہے کہ انسان کے اندر عشق ہو اور فخر ہو. اگر عشق کا مطلب ذات الہی سے کنیکشن، اس کا اگر وہ کنیکشن مضبوط ہے، اس کو دعا پہ بھی یقین ہوگا. اور فخر یعنی وہ اپنے کو کم سمجھے، وہ نہیں، وہ کہیں کا بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کو فقیروں میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور فقیروں کو بادشاہوں میں ایک پل میں بدل دیتا ہے. تو یہ دعا جو ہے نا، اس کے یعنی نفسیاتی بڑے بہت زیادہ وہ ہیں. پھر محنت کی جانب آمادہ کرتا ہے. دعا ہماری، یہ دیکھو ہمارا جو سماج ہے نا، یہ اس کی خرابیاں ہیں. اس میں مذہب یا ہماری جو یہ عقیدہ دعا ہے اس کی برائی ہے. یہ اس کی برائی ہے کہ ہم دعا جو مانگتے ہیں عموماً، کیونکہ ہم اپنے جسم کے ہی مسائل میں مبتلا رہتے ہیں، رزق مل جائے، صحت مل جائے، عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے، ٹھیک ہے، مانگنے والے یہ مانگتے ہیں، اور مانگنا چاہیے ورنہ کہاں جائیں گے. لیکن وہ اگر یہ سمجھ لینا کہ زندگی جو ہے نا وہ دو چیزوں کا نام ہے، دو امتزاج کا نام ہے، جسم اور روح. روح کے لیے کچھ نہیں مانگتے. عجیب بات ہے، یہ جسم جو مٹی میں مل جائے گا، کتنا ہی سے بناؤ سوار کر لو، اس کا بناؤ سنگار کر لیں، اس کا اچھے لباس پر، اسے مٹی میں ہی ملنا ہے. اور روح کو یعنی ابدی کی طرف جانا ہے. تو ہم اس کی تکمیل کی بات کریں، ہم اس کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے دعا کریں. ہماری دعائیں محدود ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ائمہ کو، یا ہم سب سے بڑھ کر انبیاء کو دیکھیں، ان کی دعائیں کیسی تھی.
जी, तो बेशक बेशक। और अंबिया की दुआ हमें नाज़रीन कुरान में भी, जैसा कि आपको मालूम है, बेशतर मकामात पे अंबिया और औलिया की दुआएं मिलती हैं। वो चाहे हज़रत मूसा की दुआ हो, हज़रत इब्राहीम की जगह जगह दुआ मिलती है, हज़रत अय्यूब की दुआ मिलती है, हज़रत लूत की दुआ बिल्कुल। मिलती है, हज़रत नूह की दुआ मिलती है, हज़रत शुएब की दुआ, और असहाब कहफ की दुआ मिलती है, तालूत की दुआ मिलती है। डिफरेंट, यानी अंबिया और औलिया की दुआएं जो है हमें कुरान करीम में एक सलीक़ा दुआ कि हमें कुरान करीम जो है वो सिखा वाह! भी रहा है, अल्लाह ताला हुक्म भी दे रहा है कि दुआ मांगो। यानी एक इबादत, हम कह रहे हैं कि दुआ दुआ इबादत है कि नहीं, तो एक तरफ हमें हदीस ये कहती हुई नजर आती है, जो छठे इमाम की हदीस, कि क्लियरली इमाम फरमा रहे हैं कि दुआ इबादत है और अफजलुल इबादा दुआ है। और फिर दूसरी जानिब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म देना कुरान करीम में कि दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और जो दुआ नहीं करते वो मुतकब्बिर हैं, जो मुतकब्बिर हैं वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। इससे बिल्कुल। क्लियरली ये एक बात हमारे सामने आ रही है कि जिस तरीके से नमाज का हुक्म है कि नमाज जो नहीं पढ़ेगा वो तारिकुस सलात है, तारिकुस सलात का ठिकाना जहन्नुम है। यहाँ भी परवरदिगार आलम दुआ मांगो, और दुआ जो नहीं मांगते वो मुतकब्बिर हैं, और जो मुतकब्बिर हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है। तो ये हमें इबादत के हवाले से वाज़ेह निशान, कि एक तो ये एक आयत है कुरान करीम में, बेशतर आयतें, चाहे वो दुआ के हुक्म के हवाले से बात हो, हमें मिलती है कि दुआ करने का परवरदिगार आलम हमसे एक तरह का तकाजा है कि दुआ मांगो। फिर दुआ बिल्कुल। हमें अंबिया की दुआएं हमें ये सलीका कि दुआ किस तरह मांगना है, ऐसे मांगो जैसे कि पैगंबर करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। कैसे मांगो? जैसे इब्राहिम ने बार बार दुआ मांगी। कैसे मांगो? जैसे मूसा ने वाह! मांगी। वाह! कैसे मांगो? जैसे अय्यूब जब परेशानी में था, सब्र की, कैसे दुआ मांगी। कैसे मांगो? वाह! याकूब से सीखो कि जब यूसुफ से जुदा हुआ तो यूसुफ से मुलाकात के लिए किस अंदाज से परवरदिगार आलम को पुकारा। कैसे मांगो? वाह! आदम से सीखो कि जब उसको ये अंदाजा हुआ कि उसे तरके औला हुआ है तो इस्तग़फ़ार कैसे तलब करना है, माफी कैसे तलब करनी है, किस तरीके से गिरिया करके परवरदिगार आलम के सामने अपना सवाल पेश करना है, ये आदम से सीखो। और ये चंद मिसालें नाज़रीन, बेशतर मिसालें हमें कुरान करीम में, और हमें ये ढूंढना चाहिए। जब हम, एक और तरीका ये भी हो सकता है कि हम कुरान पढ़े, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जहां जहां दुआएं आए उन आयतों को हम एक पेज पर करके लिख लें कि जनाब ये वाला हजरत मूसा की दुआ है फलाने सूरे में, इस सूरे में, इस आयत नंबर पे ये हजरत मूसा की दुआ है। और फिर आप देखेंगे कि यानी यू विल बी अमेज कि आपकी, हमारी जिंदगी में जो हमारी प्रॉब्लम्स के लिए जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, एक दफा आपदा ने हमें बताया था, मैं बार बार उस चीज को बयान करती हूँ कि है ही इतनी खूबसूरत बात, कि अगर हम एक लिस्ट बनाएं, तस्वीर आंटी आप भी इंजॉय करेंगे, हम एक लिस्ट बनाए, 3 कॉलम्स बिल्कुल। बनाए। एक कॉलम वो कि जिसमें अल्लाह ताला से बिन मांगे जो चीजें मिली, एक आहा! कॉलम वो जिसमें मांग के मिला, एक कॉलम वो कि जो हम मांग रहे हैं अभी तक नहीं मिला। तो जो मांग रहे हैं वो भी बहुत कम है, गिनती की चीजें जिनकी हम दुआएं करते हैं। आप बताइए कितनी देर लगती है हमें दुआएं करने में। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। वाकई हमारी मारिफत है, वरना हम देखा जाए तो दुआए अबू हमजा सोमाली की तरफ निगाह की जाए, तवील दुआ, दुआए वाह! कुमैल, जो उरफा हैं वो तो रात को नमाज शब में दुआए कुमैल पढ़ा करते हैं। ये तो हमारी, यानी समझ लीजिए कि अभी हमारा बहुत ही अपनी ज़र्फ़ियत को हमें कम समझने तो वाली है। बात है कि अभी हम हैं क्या और हमें कहाँ तक जाना है, किन बुलंदियों तक हमारे लिए गुंजाइश है पहुँचने की। तो हमें ये दुआओं का सलीका मिलता है किस तरीके से हम जो है दुआ मांगे, और ये कि जो बिना मांगे मिली वो कितनी चीजें हैं, कितना ज्यादा करम है पर। और जो गिनती की हमारी दुआएं हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो हर दुआ का मुतरादिफ, यानी इंसान जो है अगर वो रिस्क की दुआ मांगना चाहता है तो वो हजरत ईसा की, जब हजरत ईसा ने वाह! मायदा की दुआ मांगी, मायदा मग़फ़िरत की दुआ बिल्कुल। मांगना चाहता है, हजरत आदम के सलीके से दुआ मांगे। वाह, वाह, औलाद वाह! के लिए वाह! इंसान दुआ करता है, औलाद के लिए दुआ करे कि हजरत इब्राहिम ने जैसे दुआ मांगी। औलाद ना हो और वाह! औलाद चाहता है तो दुआ मांगे, हजरत ज़करिया से सीख ले कैसी दुआ मांगी। ज़किया ज़ुर्रियत के लिए और अज़वाज के लिए दुआ मांगनी है, हजरत ज़करिया से सीखे कैसे दुआ मांगनी है। अगर बीमारी ने, बिल्कुल। परेशानी ने तंग कर रखा हो तो हजरत अय्यूब से सीखे कि कैसे दुआ मांगी है। अय्यूब के अगर कोई बिल्कुल। प्यारा बिछड़ गया हो तो उससे कैसे उसे ढूंढ लाए, हजरत याकूब से सीख ले कि कैसे दुआ मांगनी है। हजरत मूसा से बिल्कुल। दुआ का सलीका सीखे कि बात कैसे करनी है, मुश्किलात हमारी आसान, यही तो दुआएं नाज़रीन। और हमारी दुआ क्या है? यही तो चंद बिल्कुल। दुआएं हैं कि मुश्किल आसान हो जाए, बीमारी दूर हो जाए,
مغفرت ہو جائے. اور یہ بالکل دعائیں ہمیں انبیاء کی زبان میں قرآن کریم میں ہمیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اتنے تحفے ہیں جو کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے, جسے کہتے ہیں نا وہ کریم پروردگار ہے, اس نے ہماری روح کی ہدایت کا بھی کریم ہے. بہترین جو ہے وہ بندوبست کیا ہے. اور یہ جو بالکل بھی تسنیم آنٹی نے بات کی ہے, میں تھوڑی سی ایک جملہ اور کہوں گی. میں چاہتی ہوں تسنیم آنٹی آج زیادہ بتائیں, میں کم بولوں, لیکن ایک بات جو آپ نے کہا نہیں نا نہیں کہ بالکل بہت اچھا نفسیاتی اثر, کہ انسان کی کامیابی کے لیے, چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو, اس کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کہ انسان کا یقین اور ایک اس کا قوت ارادی. اگر انسان کے اندر بتا دی. قوت ارادی نہیں ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, نہ دنیا حاصل کر سکتا نہ آخرت بالکل حاصل کر سکتا. لیکن یہ قوت بالکل ارادی کہاں سے آتی ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ یقین ہوتا ہے. اگر انسان کا یقین بکھرا بالکل ہوا ہے, خیالات بکھرے ہوئے ہیں, خیالات منتشر ہیں, تو یقین کی کیفیت نہیں آتی. جب یقین کی کیفیت نہیں ہوں، آتی تو پھر قوت ارادی ہونا محال ہے. تو لہٰذا یہ دعا بالکل ہمارے ہوں، خیالات کو بالکل مجتمع کر دیتی ہے. دعا جو ہے ہمارے خیالات کو سمیٹ دیتی ہے. دعا ہمارے منتشر جو ہمارے جذبات احساسات ہیں انہیں ایک جگہ سمیٹ کر ایک نقطۂ توحید پر اکٹھا کر دیتی ہے. اور پھر جب یقین کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ یقین خود بخود ارادے کو جو ہے جنم دیتا ہے, اور انشاءاللہ انسان جو ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے, دنیا اور آخرت کو تسخیر کر سکتا ہے. اس انسان کے اندر اتنی اللہ نے جو ہے وہ یعنی اتنی عظمت رکھی ہے کہ انسان کو صلاحیت رکھے. اشرف یعنی انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ جس کے خلق کرنے پر وہ پروردگار جو خالق کائنات ہے, جو خالق ہے, وہ کہے کہ میں احسن الخالقین ہوں, میں نے انسان خلق کر دیا. تو انسان اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے, درک کرے اور سوچے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں. اور یہ دعا, یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ ہتھیار ہے. ہتھیار کس لیے ہوتا ہے؟ یہ انسان کے ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے, یا انسان کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے؟ ہتھیار کا آپ سوچیں کہ استعمال کیا ہے. بس دعا کا ہمارے ہر کام میں, ہمارے ہر وینچر میں جو ایکشن ہے وہ ایک ہتھیار کا ہے, کہ ہر کام کو آسان بنانے کے لیے ہمارے لیے دعا ہے. جی تسنیم آنٹی. بالکل بالکل ہاں بہت اچھی بات کہی. اور مجھے اس وقت امام حسین علیہ السلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ دیکھو وہ کیسے مانگتے تھے کہ اے اللہ, جس کو تو مل گیا, اور اگر دنیا نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے, سب کچھ مل گیا. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں ان کی بات. اور وہ کہ جو تجھے پالے اور اسے دنیا نہ ملے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی مانگنے کے لیے بھی یہ سلیقہ ہو کہ اسی کو مانگ لیں. یہ جو اس کو مانگا جاتا ہے نا, یہ ہماری عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ قربتاً اللہ. یہ جو مانگا جاتا ہے نا, یہی معرفت ہے کہ ہم مانگیں پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو چاہیے, اور جب تو مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. ایک شاعر کی پھر شعر مجھے یاد آ گیا اسی حوالے سے ضرور ضرور, کہ ارشاد. مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تو واقعی یہ ہے کہ اگر وہ ایک مل جائے اور اس کی رضا مل جائے, محمد و آل محمد کا در مل جائے, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, سب کچھ خود دیں گے وہ. کیونکہ بے آقا شک کریم آقا جو ہوتا ہے نا, اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں رہتا. بے شک کبھی بے شک. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے سہارا چھوڑ دیں. خوبصورت تو بات کہہ رہی, خوبصورت بات. بالکل بے بالکل, شک اور بے شک. یہی بات میں کہتی ہوں کہ نا اصل میں نا یہ یقین ہونا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ دعاؤں کے حوالے سے ہم نے انبیاء کے حوالوں سے دعاؤں کی بات کی, نفسیاتی اعتبار سے بات کی. یقیناً ہمارا سماج جو ہے اس میں ہم جس میں جی رہے ہیں اس میں ہم سب شامل ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں کہ مجھے غذا کی بھی ضرورت ہے, اور مجھے لباس ضرورت ہے, اور مجھے مکان کی بھی ضرورت ہے. تو مجھے مادی چیزوں کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مجھے وہ دے رہا ہے, تو اس کی جو رحمت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی, وہ سب کو دے بالکل رہی ہے. اس میں مسلمان اور ہندو اور کلمہ گو اور منافق اس کی کوئی بات نہیں, وہ سب کو دے رہا ہے اور دیتا رہتا ہے. ہم بے جب اس شک. سے اپنی ذاتی کوئی چیز جب طلب کرتے ہیں نا,
تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے اس طرح ہم کو کھڑا ہونا چاہیے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دعا کرنے کے لیے نا جیسے ہم کوئی حاجت مانگتے ہیں نا تو ہماری حاجتوں کو مانگنے کا طریقہ محمد و آل محمد والا ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اگر ہم ان کے جب ماننے والے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ امام حسین علیہ السلام واقع کربلا جو ہوا ہے، اتنا قیامت کا واقعہ، اس دن جب دعا مانگتے ہیں تو وہ کیسے دعا مانگتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرسل اعظم، ان کی جو دعائیں ہیں وہ کس طرح ہیں کہ کبھی کوئی دعائیں تو ان کی ایسی ہیں جیسے ہماری جوشن کبیر جو ہے کہ جبرائیل امین نے کے ذریعے اللہ نے بھیجی. یعنی ایک طریقے سے اتنی اس کے میں اسماء اعظم ہیں، اور اس کے میں یہی کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ذرا انسان کی حفاظت کرتی ہے نا، اسی طریقے سے پریشانیوں، گناہوں، ان سب سے بچنے کے لیے دعائے جوشن کبیر ہے. اور ان کے جب ورڈنگز کو دیکھیں، بہت ساری دعائیں ہیں، دعائے مجیر ہے، دعائے مشلول ہیں، یہ ساری دعائیں جو ہیں کیا کہ واقعی میں کیا خزانہ ہے دعاؤں کا. اور ان دعاؤں کو صرف حاجت طلبی کے لیے نہیں پڑھیں. وہی میں جو کہہ رہی ہوں نا، اور حاجت طلبی سے میری مراد کیا ہے، یہ دنیاوی حاجتوں کے لیے پڑھیں، یقیناً پڑھیں، کہاں جائیں گے ورنہ اگر نہیں پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے. لیکن اپنی عادت بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، ان دعاؤں کا ایک سا حصہ پڑھ لیں اور اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ جب میرا امام امیر المومنین مانگتا تھا وہ کس طرح مانگتا تھا. بے شک. جب جناب سیدہ طلب کرتی تھیں تو کیا طریقہ کار تھا. اس لیے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی بہت ہو گئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں نا، ہم پہلے اپنے کو یہ چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم جن سے وابستگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہماری عبادات، کیا ہماری عام زندگی میں کہیں ان کا کوئی نقش نظر آ رہا ہے، یا ہم اپنے طور پہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دعاؤں کی ہم بات کریں تو اگر اجازت ہو تو میں کیونکہ وقت ختم ہونے پر ہے تو دعائے کمیل کے حوالے سے صرف چند جملے کہہ دوں ضرور اگر ضرور اجازت ہو ضرور تو. ضرور ضرور ضرور. تو بہت شکریہ. تو جیسے دعائے کمیل ہے، اب دعائے کمیل کے صرف جو شروع کے چند جملے ہیں، کیا کہنے، اللہم انی اسألک، بسم اللہ کے بعد جو یہ دعا شروع ہو رہی ہے کہ برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت کل شیء. تو یہ دعا جو ہے نا، اور یہ کیونکہ شعبان کے مہینے کی خاص دعا ہے، یہ 15 شعبان کی یہ دعا ہے، بے اس شک بے لیے شک. اسی لیے چاہا کہ دعاؤں کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں نا تو خاص طور پہ اس دعا کا ذکر ضرور ہم کریں کہ جو شعبان سے میں تو بتائی گئی، لیکن کسی بھی شب جمعہ کو اگر ہم پڑھیں تو ہم اسی طرح کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں جو نیمہ شعبان میں ہم حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ اگر اس کو دیکھیں تو اس کا یعنی اس کے ورڈنگز، اس کے الفاظ کیسے ہیں کہ آغاز دعا یہ ہے کہ خدایا میرا سوال اس رحمت کے واسطے سے ہے جو ہر شے پہ محیط ہے. دیکھو، کامل یقین ایک بے شک. کامل کے ساتھ جب زبان یہ کہے گی نا، دل میں قوت ہو یقین کی اور پھر زبان اعتراف کرے تو بات ہے کہ اس قوت کے واسطے سے جو ہر چیز پر حاوی ہے، جو ہر شے بے پہ شک. محیط ہے، اس جبروت کے واسطے سے جو ہر شے پہ غالب ہے، اور اس عزت کے واسطے سے جس کے مقابلے میں کسی میں تاب مقاومت نہیں ہے. تو یقیناً یہ سارے لفظ جو ہیں یہ ممکن ہے کہ جو نئے لوگ آج کی جنریشن ہے اس کے لیے مشکل ہوں. اس کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہمیں اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی یہ اللہ کے نام صفت اور موصوف وہ دو ہی نہیں. یعنی اللہ جو ہے اس کی رحمت اس کا عدل اس سے الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ عادل ہے. کسی آیت اللہ نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ عدل کرتا ہے، کیونکہ وہ عادل ہے، وہ عدل ہی کرتا ہے بس.
اسی طریقے سے ہمارا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے رحمان ہے، وہ رحمت ہی کرتا ہے بس. تو ہم اس کے ان ناموں کے جو اس میں دعائے کمیل میں دہرائے گئے ہیں ان کے حوالے سے مانگیں، اور اس کو مانگنے کے بعد دیکھو میں جو سمجھی ہوں، جہاں تک میرے اپنا کوتاہ علمی اور میرا جو ذہن ہے وہ پہنچا ہے، وہ یہ کہ میں ان صفات یا ان ناموں کو کبھی اپنے میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں یہ دیکھوں کیا میں مخلوق خدا پر رحم کرتی ہوں جن کا مجھ سے واسطہ ہے، کیونکہ میں سماج میں میرا کسی نہ کسی سے ضرور واسطہ، تمہارا کسی نہ کسی سے ضرور واسطہ ہے. کیا میں ستار العیوب ہوں؟ کیا میں اللہ سے اپنے گناہوں کے پردہ پوشی کی دعا مانگ رہی ہوں؟ کیا میں بحیثیت ایک ادنا بندے کی، کیونکہ یہ آقا اور بندے کا دعا ہوتی ہے، تو کیا میں وہ کام کر رہی ہوں؟ جب میں کر نہیں رہی ہوں تو کس منہ سے مانگ رہی ہوں؟ اگر میرا اللہ یہ کہے کہ تمہارے در پر بھوکا آیا تھا اور تم خود پیٹ بھر کے کھا بھی رہی تھی اور رزق ضائع بھی کر رہی تھی، تو وہ کہے گا کہ میں رازق ہوں، لیکن تم بتاؤ کہ تم بھی تو رازق کی بندی ہو، تم نے کیا کیا؟ تم بھی تو ایک رحمان کی ماننے والی ہو، اس کے آگے دستے دعا پھیلا رہی ہو. تو کیا مطلب ہے؟ خدائی یہ جو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی دعائیں ہیں آئمہ کی خصوصاً، جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں صفات الہی جن کی طرف ہمیں متوجہ کرایا گیا ہے دعا کے نام پر. سلیقہ، ہمیں یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے، مانگو تو خالی دامن مراد کو دنیاوی اعتبار سے نہیں بھرو گے، بلکہ جب وہاں سے اٹھو گے تو پھر اللہ کے بندے، اللہ کے نیابت کا دعویٰ کرنے والے ہو سکتے ہو. تو یقیناً بہت کچھ ہے اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے، اور میں اکثر اپنی رو میں بہت بھٹک جاتی ہوں، بہک جاتی ہوں. تمہیں کم بولنے دیا میں بولتی چلی گئی. نہیں آپ نے بہت اچھا بولا، بہت اچھی اچھی باتیں بتائی الحمدللہ. اور یہ بلکہ آخر میں میر پر بات کو کروں کہ میر جو کہتے تھے نا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو دنیا میں فقیر انشاءاللہ بے شک بے شک بے شک، الہی آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ نسیم آنٹی، بہت بہت اچھی. میں ابھی تو ظاہر ہے کہ ابھی دعائے کمیل کا ہم نے 3 منٹ میں ہم نے جو دعائے کمیل پوری دعا بھی پڑھی جاتی ہے تو کم از کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، تو ہم نے 3 منٹ میں اس کو، ظاہر ہے کہ ابھی بہت کچھ دعائے کمیل کے حوالے سے ہے جو کہ بات کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. دعا کے حوالے سے بھی بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم ابھی تشنگی باقی ہے دعا کے حوالے سے. اور پھر ظاہر صحیفہ سجادیہ کو تو ہم نے ابھی تذکرہ ہی نہیں کیا، تو یعنی ثبور اہل بیت. تو ابھی بہت کچھ ہے اس موضوع میں جو کہ اسٹل نیڈس ٹو بی. اور ایک بہت جو ہمیں قرآن کی بھی جو آیت ملتی ہے کہ جس میں جو ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں سلیقہ جو تسنیم آنٹی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صرف دنیا نہیں مانگنی ہے، ہمیں آخرت بھی مانگنی ہے. اور ہمیں آخرت ہی پہلے، ہم اہل الآخرہ، ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا. یقین کی منزل دعا کے ذریعے حاصل ہوگی، کیونکہ دعا میں انسان جو ہے، اور دعا جو انسان جلدی جلدی میں نہ مانگے. خیر اس پہ ہم بات کریں گے. وقت جو ہے پروگرام کا بالکل جو ہے ہمارے پاس وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہیں ہم اسے صرف پھر دنیا ہی دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بھی آیات قرآنی ملتی ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے کو ہم لے کے نیکسٹ ٹائم چلیں گے. دعائیں قبول، پھر ہم نے نفسیاتی اعتبار سے اور اثرات ہیں اس کے، جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس آف دعا، اور بہت سارے اثرات ہیں، بہت پازیٹیو ایفیکٹس ہیں جن کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کتنی وائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی. وہی بات ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آئے گا. ظاہر ہے کہ جو دعا کی اہمیت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نہیں مانگا وہ متکبر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا جس نے دعا نہیں مانگی. بہت سخت ایک ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ
اللہ تلقین بھی کرا ہے دعا کی اور تحدید بھی کرا ہے، جو نہ کرے اس کے لیے جہنم ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں ان آیات سے، اور کئی آیات ہیں ان کی طرف ہمیں تھوڑا سا، ہمیں جب تک ان سے استفادہ نہیں کیا، آئی تھنک دعا کے حوالے سے گفتگو نامکمل رہے گی. احادیث ہمیں بے شمار ملتی ہیں، پھر دعا ہماری قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم دعا کرو، ہم دعا قبول کریں گے. لیکن بعض اوقات ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ دعا ہماری قبول، لگتا ہے ہمیں ایسا ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی. اس کی کیا ہم یعنی مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، اور کیوں آیا قبول؟ پہلا سوال یہ، قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ بہت سارے موضوعات ہیں ناظرین، جو کہ انشاءاللہ ہم اس پر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. آج کے لیے میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ تسنیم آنٹی کا سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ. الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک گفتگو کا ایک ڈائریکشن موجود ہو. وہی ہوتا ہے نا خواتین کا کہ بھائی سوچ رہے ہوتے ہیں کھانا کیا پکایا جائے. تو اگر کوئی بتا دے تو تھینک یو سو مچ. دس ٹاپک واز سجیسٹڈ بائی تسنیم آنٹی کہ ہم دعا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ٹاپک، اور انشاءاللہ اس پہ ہم اور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ تھینک یو فار being with us today. Inshallah, looking forward to have you regularly, inshallah, on Sundays. And like I said, ناظرین کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا موجود ہوں گی. انشاءاللہ ان سے بات کریں گے لاک ڈاؤن اینڈنگ کے حوالے سے، اور دیگر جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت سوالات ابھر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے کچھ بات کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اینی ٹائم with any questions you have, any comments you have. You're more than welcome to call. نمبر آلویز اسکرین پر موجود ہوتا ہے. انشاءاللہ کال کیجیے، ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوئیے. اٹ ول بی اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو اوور دا کال ڈیورنگ دا پروگرام. انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں سب کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ سلیقہ سکھایا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو. اور پروردگار عالم ہم سب کی ایک دوسرے کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ وقت جو کہ ظاہراً ایک سخت وقت ہے، انشاءاللہ جلد از جلد خیر کے ساتھ، خیریت کے ساتھ گزرے. پروردگار عالم وہ خیر کثیر جس کا ارادہ اس نے اس آزمائش کے ذریعے کیا ہے، پروردگار اس خیر کثیر تک ہم سب کو انشاءاللہ پہنچائے. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.